بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جن مؤرخین نے اس کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئی، مسلمان ہوئی اور اپنے خالہ جاد بھائی ابو العاص ابن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئی، جس کا قصہ اسی باب کے 20 نمبر پر گزر چکا ہے، اور اسی بیماری کا سلسلہ آخر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ہجری سن 8 کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی ہجری سن 6 یا 7 میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہی۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ ابن نوفل رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال ہجری سن 50 میں ہوا۔ تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھی۔ حضرت رقیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرصہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی، جس کا بیان پہلے باب کے 10 پر گزر چکا۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمار داری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے آ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں ہجری سن 4 میں انتقال فرمایا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی۔